اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج کی ہماری 11ویں شریف ماہ مقدس رمضان سے پہلے کی آخری 11ویں شریف ہے۔ اس سے اگلی 11ویں شریف میں ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو رمضان کے حوالے سے چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی سی، کہ رمضان میں ہم نے داخل کس طرح ہونا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی قرآن حکیم کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے رکھے، یعنی جس کو بھی ماہ رمضان المبارک میسر ہو زندگی کے اندر تو وہ اس کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم فرمایا ہے۔ انسان اپنی کریشن سے، اپنی تخلیق کے شروع کے مرحلے سے انسان کے ساتھ خیر اور شر کی دو طاقتیں، یعنی نیگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی کی دو طاقتیں انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی ہم سفر ہوگی، اور انسان اپنی طبیعت کے مطابق، اگر انسانی طبیعت میں ظلمت حاوی ہے، نیگیٹیوٹی حاوی ہے، تو اس کی انکلینیشن نیگیٹیوٹی کی طرف ہوئی۔ جس ایٹریبیوٹ کو یا جس صفت کو ہم شیطان کہتے ہیں، اور اگر انسان کی طبیعت میں پوزیٹیوٹی، اچھائی، خیر غالب ہے تو انسان کا سفر مثبت راہوں کی طرف ہوا، اور جس آخری اور خوبصورت مقام پہ جا کے اس کے سفر کا اختتام ہوگا، اس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ اور وہ جنت اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اور نیگیٹیوٹی یا منفی پن یا بری عادتیں وہ سفر کرتے 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 جس جگہ پہ اختتام ہوگا اس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جہنم جس کے قرب کا نام ہے اس کا نام شیطان ہے، اور یہ جنت جس کی قربت اور وصال کا نام ہے وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا کریٹر ہے۔ انسان اسی جنگ سے، اسی کشمکش میں گزرتے 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 مختلف مرحلوں سے انسانی تخلیق گزری ہے۔ انسان کریشن کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب عالم ارض پہ، اس پلینٹ پہ آیا ہے، اس کے بعد بھی انسان کی تفکر، سوچ، آگاہی، اویئرنس، وزڈم، اس کے بہت سے مرحلے گزرے۔ انسان طبعاً یا طبیعتاً اس کی طبیعت میں اپنے اصل کی طرف جانے کی کوشش اور جستجو شامل ہے، کیونکہ ہر شے
اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ مٹی سے کوئی شے بھی کریٹ ہو، تخلیق ہو، جو مٹی سے باہر نکلی ہے، اس کو آپ واپس مٹی کے اندر ڈال دیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہ مٹی ہی کی صورت میں ملے گی۔ آپ جو پھل کھاتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، ویجیٹیبلز جو ہم کھاتے ہیں، آپ ان چیزوں کو زمین کھود کے اس کے اندر ڈال دیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ زمین کا وہ حصہ کھودیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ صرف مٹی نظر آئے گی، کیونکہ ہر شے فطرتاً بائی نیچر طبیعتاً اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ انسان بھی اپنی سی جستجو کرتا رہا، اپنی سی کوشش کرتا رہا، اور وہ اس ذات کی طرف جانے کی کوشش اور کریوسٹی میں گرفتار رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھ سے بڑی کوئی اعلیٰ طاقت موجود ہے، جس کو میں اور آپ اللہ کہتے ہیں۔ اسی اللہ کی تلاش میں کچھ لوگ جب اس طاقت کی متلاشی ہوئے، جستجو پیدا ہوئی ان کے اندر، انہوں نے کسی بھی بڑی طاقت کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ ہمارا پروردگار ہے۔ کسی کو وہ طاقت سمندروں میں نظر آئی تو کہا یہ پروردگار ہے۔ کسی کو یہ طاقت آگ میں نظر آئی کہ یہ جلا سکتی ہے سب کو، تو اس نے کہا یہ اللہ ہے، اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ کسی کو یہ طاقت سورج میں نظر آئی، اس نے سورج کو خدا بنا دیا۔ کسی کو پہاڑوں میں نظر آئی، اس نے پہاڑوں کو خدا بنا دیا۔ جستجو اس خالق کی ہی تھی، کیونکہ یہ سمجھ گیا تھا قلب انسان کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کارہائے دنیا جو ہے اور یہ کارخانہ پروردگار جو چل رہا ہے، یہ کسی ایک طاقت کے بغیر چل رہا ہوگا۔ جب انسان اس سفر پہ روانہ ہوا اور وہ اپنی جستجو کو صورتیں دینے لگا، تو پھر مالک حقیقی یعنی ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، اس نے انسانوں میں سے ہی چند اعلیٰ ترین انسانوں کو اپنی طرف سے رسالت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی، اور ان کو بھیجا اپنی اسی مخلوق کی طرف کہ ان کو بتاؤ کہ یہ طاقتیں جو تم کو تم دیکھ رہے ہو، جو یہ مہیب بڑی پاورفل آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ دراصل خدا نہیں ہیں، یہ خدا کی تخلیق یا اس کی کریشن ہے۔ کہ سورج خدا نہیں ہے، خدا کی تخلیق ہے۔ پہاڑ خدا نہیں ہے، خدا کی تخلیق ہے۔ یہ سمندر خدا نہیں ہے، خدا کی تخلیق ہے۔ ان پیغمبروں نے پھر آئے، ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، یوسف علیہ السلام ہوں، تمام پیغمبر وہ خدائے وحدہ لا شریک کی تعلیم دیتے رہے، اور یہی بتاتے رہے کہ یہ جن کو تم خود خدا بنا کے پوج رہے ہو، یہ دراصل وہ طاقت نہیں ہے جس طاقت نے ہم سب کو تخلیق کیا۔ تو ان سارے پیغمبروں نے، ان سارے انبیاء نے انسان کو اس پروردگار کی طرف، خالق حقیقی کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف بلایا، اور پھر اللہ نے ان پیغمبروں کے ذریعے، ان انبیاء کے ذریعے، ان پروفٹس کے ذریعے سب انسانوں کو کچھ اصول بتا دیے، کچھ قانون بتا دیے، کچھ راستے بتا دیے، کچھ نیویگیشنز دے دی کہ اے انسان، اگر تو اس نیویگیشن کو فالو کرے گا، اس راستے کو فالو کرے گا، تو پھر راستے کی کسی طاقت سے متاثر ہوئے بغیر
उस खुदा तक पहुंचेगा जो तेरा मालिक हकीकी है, तुम्हारा रब और परवरदिगारे हकीकी है। उन तमाम अंबिया ने वो पैगाम जो अल्लाह ने उनको दिया था वो मखलूक तक पहुंचाया, और उस सारे पैगाम की वो सारा मैसेज जो अल्लाह ने फिर उन अंबिया के ज़रिए, उन प्रॉफिट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाया, उसका वन लाइनर अगर एक जुमले में उस तमाम का अहाता कर दिया जाए तो वो क्या था? तमाम 1,24,000 पैगंबरों ने इंसान को पैगाम तकवा दिया, इंसान को तकवा का, गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह को मौजूद पाना अपनी सोच में, अपनी फिक्र में, अपने आमाल में, अपने अफ़ाल में, अल्लाह को अपने साथ मौजूद पाना। तकवा आप किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ। ये हदीस हमें पहुँचाई हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और आप क्या फरमाते हैं हदीस में? आप फरमाते हैं कि इस्लाम ज़ाहिरी अमल का नाम है। विजिबल एक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस्लाम। जबकि ईमान दिल में होता है। आपको याद है वो सारी बातें कि कुछ सबमिशन है, फिर फेथ है, कबूल जुबान से कर लेना इस्लाम की रिक्वायरमेंट है, मगर ईमान दिलों में उस वक्त दाखिल होता है जब वो जो जुबान कह रही है उसको दिल कबूल भी करता है। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि इस्लाम ज़ाहिरी आमाल का नाम है, मगर ईमान दिल में होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीनाए अक़दस की तरफ इशारा फरमाया और कहा तकवा यहां है, तकवा यहां है, तकवा यहां, जुबान पे नहीं। कहां है तकवा? यहां है। और फिर फरमाया कि तकवा तमाम आमाल का सरदार है। डिसाइसिव पावर जो है आपके सारे आमाल की है वो किस पे है? तकवा की बुनियाद के ऊपर है। और तकवा कहते हैं अपनी तबीयत को अल्लाह ताला की नेविगेशन के मुताबिक इतना रिफाइन कर देना कि जहां जहां अल्लाह ताला आपको मोड़ना चाहे उधर आप मुड़ जाएं, और जिस रास्ते से अल्लाह रोकना चाहे वहां से आप रुक जाएं। यानी नेकी, अच्छाई, खूबसूरती और अच्छे आमाल करने की जो कोशिश और शौक और जुस्तजू आपके दिल में हो उसको क्या कहते हैं? तकवा। और वो कहां होती है? दिल में, जुबान पे नहीं। तो अब हमने पूरी बात समझी पीछे से। तकवा का ताल्लुक दिल से। और अब जो महीना शुरू होने लगा है जिसको हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, इस महीने की तरफ भी आप देखें तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इस महीने के ज़रिए मुझे क्या मतलूब है।
لعلکم تتقون، میں نے یہ مہینہ اس لیے تمہاری طرف بھیجا، اس لیے تمہاری طرف بھیجا کہ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ تو اب اگر ہم اس پوری بات کو سمیٹ کے آسان بنائیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے یہ مہینہ تم پہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ تمہارا اسلام تمہاری زبان سے تمہارے دل تک منتقل ہو جائے، تاکہ تم جو بات کرتے ہو وہ تمہاری زبان سے نہ ادا ہو، وہ تمہارے دل سے ادا ہو، تاکہ تم جو نماز پڑھتے ہو وہ تمہاری وجود سے ادا نہ ہو، تمہاری روح سے ادا ہو، تاکہ جو تم صدقہ دیتے ہو وہ ریاکاری سے نہ ہو بلکہ خلوص دل سے ہو، تاکہ جو تم سچ بولتے ہو وہ تضحیق کے لیے نہ ہو، اصلاح کے لیے ہو، تاکہ جو تم جھوٹ سے بچتے ہو وہ اس لیے ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رمضان المبارک کا ون لائنر، وہ جو میں نے آپ سے پہلے گفتگو کی کہ انسان کے اندر نیکی تو موجود ہے مگر اس کی طبیعت کے اندر کی ظلمت بعض اوقات اس نیکی کو دبا دیتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ہو جاتا تھا ایسے انسان اللہ سے سوا کسی طرف جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، پیغمبر آئے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، دھوتے تھے اس پرانے زنگ کو کہ اس کو ختم کرو، اس نیگیٹیوٹی کو روکو، یہ جو انسان ہے اللہ کا بندہ ہے اس کی طبیعت کے اندر جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے اس کو روکو تاکہ یہ سفر کرے اس طرف جو حقیقی رب ہے۔ تو پیغمبر طبیعت کی ظلمت کو دل کی اچھائی میں بدلنے کے لیے آئے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہماری ہر برائی کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے پیغمبر آئے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے سامنے وہ اس ڈھال کی صورت میں کھڑے ہو گئے جو ڈھال نیگیٹیوٹی اور شیطانی خیالات کو انسان کی طرف آنے سے روکتی تھی۔ ایسے ہی تھا، انہوں نے اس نیگیٹیوٹی کو ریپیل کیا، واپس پھینکا اور اس کی جگہ خدائی کلمات ان کے سینے میں اتارے تاکہ ان کا دل کیا ہو، صاف ہو کے واپس رجوع الی اللہ کی طرف جائے۔ حضور کی حدیث سنتے ہیں، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس جنگ میں ڈھال ہوتی ہے، وہ دشمنوں کے تیروں سے محفوظ کرتی ہے، اسی طرح روزہ تمہارے لیے وہ ڈھال ہے جو تمہیں جہنم سے بچاتی ہے۔ اب پیچھے چلی جائیں تو طبیعت کی وہ نیگیٹیوٹی جو مسلسل انسان کے اندر شامل ہوتی تھی تو کہاں پہنچتا تھا انسان؟ جہنم میں۔ تو روزہ وہ کام کر رہا ہے، وہ فعل پیغمبری کر رہا ہے کہ روزہ انسان کے دل کو، اس کی روح کو، اس کے خیال کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو ان تمام نیگیٹیوٹیز سے آزاد کر کے اس طرف لے کے جاتا ہے جو اصل مالک حقیقی کا پیغام ہے۔ اور یہ کام کیا کرتا ہے؟ روزہ کرتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت
خود موجود ہے۔ روزہ اپنا انفلوئنس کرنے کے لیے، اپنا اثر کرنے کے لیے، اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے، اپنی محبت طاری کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مبارکہ ہم نے بہت دفعہ سنی ہیں، آپ نے ہماری گفتگو جو رمضان کے حوالے سے ہوتی ہے، مگر اب اس فلسفی آف فاسٹنگ کو، اس کا جو فلسفہ ہے روزے کا، اس سے جوڑ کے سنتے جائیں تو آپ کو کے سامنے ایک خوبصورت تصویر ابھر کے سامنے آئے گی، جو مالک حقیقی کا پیغام ہے اس رمضان کے ذریعے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دینے کا مطلب آپ کی طبیعت میں اچھائی کو غالب کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو خیرات نہیں کرتا وہ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو گالی دیتا ہے خود اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، یار رمضان ہے کچھ تو خیال کرو۔ کیا ہوا؟ اللہ نے دروازے روک دیے، دوسری طرف جہنم کے دروازے روک دیے، کہا ادھر بھی نہیں جا سکتے، ادھر بھی نہیں جا سکتے، اب اس راستے کو پکڑو، اس راستے کو پکڑو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 29-30 دن تک جب تم اس راستے کو پکڑ لو گے تو 31ویں دن جب تم واپس اس وادی رمضان سے باہر نکلو گے تو تمہارا وجود پاکیزگی کی اس اعلیٰ صورت پہ پہنچ چکا ہوگا جہاں تمہاری نگاہیں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی موجودگی کو محسوس کریں، اللہ کی موجودگی کو محسوس کریں گی۔ اور یہی حدیث مبارکہ اگلی اور آخری سنا کے پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ بھی حدیث مبارکہ، کیا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس نے ایمان آپ کو یاد ہے نا، کدھر ہے ایمان؟ دل، جس کا کس سے تعلق ہے؟ تقوی سے۔ تو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلیننگ پروسیس ہے، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلیننگ پروسیس ہے ان تمام نیگیٹیوٹیز کے ساتھ، ان تمام برائیوں سے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، ان سب سے انسان کو کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کلین کر رہا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہے ایمان کیا ہے؟ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا دل کی خوبصورتی کا نام، ٹھیک ہے؟ تو اس مہینے کے اندر یہ جو ہم داخل ہونے لگے ہیں اس مہینے کے اندر، اس میں میری جان اللہ بھی آپ کا دوست ہو چکا، جنت بھی آپ کی دوست ہو چکی، ملائکہ بھی آپ کے دوست ہو چکے، قرآن بھی آپ کا دوست ہو چکے، نیکی بھی آپ کا دوست ہو چکی، ہر اچھائی بھی آپ کے لیے آسان ہو چکی۔ اب اتنی اچھائیوں کے ہوتے ہوئے، اتنی خوبصورتیوں کے ہوتے ہوئے، اگر میرا دل پروردگار کی قرب اور خوبصورتی حاصل نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طبیعت اور میرا میلان خیر کی طاقتوں کی طرف نہیں، شر کی طاقتوں کی طرف۔ میری سوچ اللہ کی طرف نہیں ہے، شیطان کی طرف ہے۔ اگر رمضان موجود ہے
اور رمضان کی موجودگی میں بھی آپ کے اندر والدین کا احترام نہیں آیا. رمضان موجود ہے، اس کی موجودگی میں بھی آپ کے لیے عبادت آسان نہیں ہوئی. رمضان موجود بھی ہے اور اس کی موجودگی میں بھی آپ کی زبان کا غصہ ختم نہیں ہوا، آپ کی زبان کی گالی ختم نہیں ہوئی، آپ کی طبیعت کی ظلمت ختم نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے طبعاً فطرتاً بائی نیچر آپ شیطان ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو خناس ہیں، یہ جو وہ برے لوگ ہیں جو خدا سے توڑ کے انسان کو گندگی کی طرف ڈالتے ہیں، ان کی صورتیں کچھ انسانوں جیسی بھی ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ دیکھنے میں انسان بھی لگتے ہیں، مگر وہ برائی، گندگی، غلاظت کی اس سطح پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کی خواہشات اس قدر بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ ان کی روح اتنی طاقتور ہی نہیں رہتی کہ وہ نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر سکے. اور یہ وہ لوگ ہیں پھر جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو. اب فی قلوبہم مرض، ان کے دل مریض ہو چکے. ان کو اب خیر کی کوئی طاقت ان کے دلوں کو زندہ نہیں کر سکتی. ان کو ہلاک کرنے کا اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے. اسی لیے پروردگار نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے. اور اسی لیے پروردگار نے اسی مہینے کے اندر وہ خوبصورت رات بھی رکھی جس رات میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نیویگیشن سسٹم اللہ کے نبی کے دل پہ اتارا اور وہ ہم سب کے لیے قرآن کی صورت میں واضح کر دیا گیا. تو میری جان، یہ جو مہینہ آ رہا ہے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں اس طرح ایمان کے ساتھ داخل ہوں. نماز وجود سے نہ پڑھیں، دل سے پڑھیں. خیرات لوگوں کے لیے نہ دیں، اللہ کے لیے دیں. گھر میں بیٹھیں، مل کے گھر والے بچے بڑے مل کے افطاری کریں. اس لیے مل کے افطاری کریں کہ ایسے مل کے کھانے سے، درود پڑھنے سے، دعا کرنے سے اللہ راضی ہوگا آپ سے. گھر میں کسی کو تکلیف ہے، مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، تو افطاری کے وقت بچوں کو ساتھ بٹھا کے، بڑے ساتھ بیٹھ کے، کلمات خیر پڑھ کے، اللہ اور اس کے نبی، ان کے اولیاء کی ارواح کو ایصال ثواب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے پھر خدا کی بارگاہ میں یہ عرضی محبت پیش کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے آپ کی زندگی میں حسن بھر دے گا، محبتیں بھر دے گا اور آپ کو سربلند کر دے گا. تو یہ چھوٹی سی گفتگو آج کی جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کے لیے نیکی کی راہوں کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ تمام اعمال آسان فرمائے جو اعمال ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے دور رکھے جس سے دل سیاہ ہوتا ہے اور ہم نیگیٹیوٹی یا شیطانی راستے پہ چل نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کے لیے خیر کی راہوں کو آسان فرمائے.